السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس تقریب پہ مجھے انوائٹ کیا گیا، کیونکہ اس کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. دراصل 1400 سال پہلے وحی کا نزول ہوا تھا، اور اس وحی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ یہ واقعہ کہاں پہ رونما ہو رہا ہے اور کس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تلاش میں غار میں بیٹھے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں. اس وقت متعارف نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رب کی ذات کیا صفات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ سمندروں کی روشنائی کافی نہیں ہے ان کے بیان کے لیے. تو اس لیے وہ جہاں سے بھی چاہتے شروع کرتے اور جس طرح سے بھی چاہتے اپنی صفات بیان کرتے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنا تعارف کروایا کہ پڑھو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو معلم کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسا علم دینے والا ہوں جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ آیا ہے. اور پھر جب یہ ختم ہوتی ہے بات تو کہتے ہیں کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی ایک نعمت دی ہے وہ جو کہ کامل ہے اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. تو قرآن جو ہے اس کا جو معجزہ ہے وہ تو تاریخ کے صفحات میں منقول ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس نے قوم کو لیا جو کہ سب سے پیچھے تھی دنیا میں اور اس کو دنیا کے سب سے اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دیا اور 1000 سال تک ساری دنیا میں مسلمانوں ہی کی دور رہا. تو اب کیا معاملہ ہوا ہے کہ آج ہم لوگ اس قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے. اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں ہی کے دل میں وہن پیدا ہو گیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ یہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو آج افسوس یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ جیسے ہرا کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پہ امت اس دھوکے اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہے کہ آج ہماری فلاح جو ہے وہ مغربی علوم ہی میں ہے اور قرآن آج ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتا اور آج ہمارے جو ماڈرن مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں ماڈرن سولوشنز نکالنے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ اور غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کو کامل بتلایا ہے تو اس میں کمال بھی ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور مکمل بھی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی چیز کوئی پہلو چھوڑ دیا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ اس کے لیے ہمیں کسی اور کی محتاج بننا پڑے. تو آج بھی اکثریت مسلمانوں کے موقف کے خلاف ایک تو ہوتا ہے عقیدہ میں تو کوئی بھی آدمی اگر اس میں شک کرے وہ مسلمان میں تو وہ تو دین سے خارج ہے. مگر ایک ہوتا ہے عمل. اللہ تعالیٰ یعنی حدیث میں آیا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے جہنم کو پسند ہی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے تو وہ کون ہے جس نے جو جہنم کو پسند نہیں کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو میری اتباع نہیں کرتا گویا اس نے جہنم کو پسند ہی نہیں کیا. تو اسی طرح سے عملی طور پہ مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی علم کو ترجیح دے رہے ہیں اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج ہمارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ مغرب کے علوم میں ہے اور آج ہم فزکس کیمسٹری اور اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. حالانکہ آج بھی ترقی کا راز وہی ہے جو 1400 سال پہلے. تو اور بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو تاریخ معلوم نہیں ہے ورنہ یورپ جو ہے اس کا ایک تاریخی کا دور تھا جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز یا مڈل ایجز. وہ تاریخی دور کیسے ختم ہوا جبکہ اسلامک اسپین جو اندلس تھا
وہ 600-700 سال تک ان کے ساتھ ان کے اوپر یعنی وہاں ایک روشنی اور مہذب تہذیب ان کے ساتھ برابر میں تھی، جس سے وہ فائدہ اٹھایا، اور آخر میں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز پہ زوال آتا ہے دنیا میں، تو ہمارے یہاں 700 سال کے بعد اس تہذیب پہ بھی زوال آیا اور انہوں نے اس پہ فتح کری، تو ان کی ہزاروں لاکھوں کتابیں ان کے ہاتھ پڑ گئی. یہ کتابیں تھیں جس کے اندر قرآن بہت ایک اہم کتاب تھی، اور آج اس پہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ انلائٹنمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہاں نور پہنچا، وہاں اندھیرے سے نور روشنی کیسے آئی، تو وہ قرآن کے ذریعے سے آئے. اور ان کے مفکرین پہ جو قرآن کے اثرات ہیں اس پہ آج کل کتابیں لکھی گئی ہیں. اور یہ جو تھامس جیفرسن تھا جس نے امریکہ بنایا، تو حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے کہ کیسے وہ قرآن سے کس حد تک متاثر تھا، اور اس کے جو سارے جو خیالات تھے جس کی بنا پر امریکہ کی وہ ساخت ہوئی وہ بھی قرآن ہی سے نکلی. تو قرآن وہ ایسا نور ہے جو ابدی ہے، اور آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اس نور سے استفادہ حاصل کرنے کے بجائے غیروں کی محتاجی اختیار کر رہے ہیں. تو آج بھی قرآن میں وہی طاقت ہے، اور وہی اس کا پیغام کی جو ہے وہ قدرت ہے کہ جو 1400 سال پہلے تھی، کہ آج بھی وہ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے بشرطے کہ ہم اس کی طرف التفات کریں. اس سلسلے میں حرا کا یہ بہت نمایاں کارنامہ ہے کہ اس نے پھر سے ہمارے طلباء کو متوجہ کیا کہ تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ فزکس کیمسٹری پڑھ جائیں، بلکہ تعلیم تو یہ ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، اس پہ عمل کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ دنیا کو برتنا بھی پڑتا ہے، اور آج کل کے زمانے کی علوم کو بھی سیکھنا ضروری ہے، مگر بنیاد اور جو سینٹرل حیثیت ہے، جو مرکزی چیز ہے، وہ تو قرآن ہی ہے اور اس کی تعلیمات ہیں. باقی سب چیزیں اس پہ فروغ جاتی ہیں. میں ختم کروں گا. جزاک اللہ شکریہ.